المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف حضرت سیدنا شیخ شعیب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں وقت سحر سحری کے وقت کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گئی تھی، چراغ بجھ گیا۔ اتنے میں حضور پرنور شافع یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے سارا کمرہ جگمگا اٹھا اور سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ انور کتنا روشن ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہلاکت ہے اس کے لیے جو بروز قیامت مجھے نہ دیکھا۔ میں نے عرض کی بروز قیامت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت سے کون بد نصیب محروم رہے گا؟ ارشاد فرمایا بخیل۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیل کون ہے؟ ارشاد فرمایا جو میرا نام سن کر مجھ پر درود پاک نہ پڑھے۔ صلو علی الحبیب توبوا الی اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجه امہاتهم۔ نبی کا مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق ہے، اور آپ کی بیویاں ان کی مائیں۔ صاحب تفسیر روح البیان اس آیہ کریمہ کے تحت لکھتے ہیں کہ جب حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو غزوہ تبوک کے لیے جانے کا حکم فرمایا تو کچھ لوگوں نے عرض کیا نشاوروا اباءنا و امہاتنا، ہم اپنے والدین سے مشورہ کر لیں۔ جب انہوں نے جنگ پر جانے کے لیے والدین سے مشورہ کرنے کے لیے عرض کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس موقع پر یہ آیت کریمہ نازل فرمائی جس میں انہیں بتا دیا گیا کہ تمہاری جانوں پر تمہارے والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں جتنا نبی کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے۔ تمہاری جانوں پر تمہارے والدین بلکہ تمہارا اپنا حق نہیں
جتنا نبی کو تمہاری جانوں پر اختیار ہے، تو جب نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو پھر مومن کو یہ اختیار نہیں کہ وہ حکم نبی کی تعمیل کرنے کے لیے کسی دوسرے سے مشورہ کرے۔ جب محسن کائنات فخر موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کام کرنے کا اپنے غلام کو حکم دے دے تو حق غلامی یہ ہے کہ اسے بلا چون چرا دل کی گہرائیوں سے تسلیم کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ نہ کسی مومن مرد کو یہ حق پہنچتا ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو کہ جب خدا اور اس کا رسول انہیں کوئی امر مقرر کر دے تو وہ اس کام میں اپنا بھی کوئی اختیار سمجھے، اور جو نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی تو وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ حارث رومی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ نبی کے غلام اگر تو جائیداد خریدنا چاہے تو عقل سے مشورہ کر لے، اگر مکان خریدے تو عقل سے پوچھ لے، اگر زمین خریدنا ہو تو عقل سے مشورہ کرے، اگر مال خریدنا ہو تو عقل سے پوچھ لے، مگر جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کی باری آ جائے تو عقل سے مشورہ نہ کرے۔ اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں اس حقیقت کا صراحتاً اعلان فرما دیا کہ تمہارے والد کو بھی تم پر اتنا حق نہیں جتنا تم پر تمہارے نبی کا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات تمہاری ماں ہیں۔ ہمارے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تقریباً جو مدارج النبوہ کے اندر اس کی تعداد لکھی گئی ہے وہ 11 ازواج مطہرات ہیں، جس میں سے حضرت خدیجہ الکبریٰ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ بنت عمر، سیدہ ام حبیبہ جو ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام سلمہ، سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان 6 ازواج مطہرات کا تعلق خاندان قریش سے تھا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 4 ازواج مطہرات یعنی سیدہ زینب، سیدہ میمونہ، سیدہ زینب بنت خزیمہ اور سیدہ جویریہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق عرب سے تھا، قریش خاندان سے نہیں تھا، اور آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ صفیہ بنت حی رضی اللہ تعالی عنہ غیر عربی تھی اور ان کا تعلق بنی اسرائیل سے تھا۔ میرے میٹھے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات یہ ہماری ماں ہیں، ہم سب کے خادم اور غلام ہیں، اور ان کے قدموں کی خاک کا احترام ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے، اور ان سے عقیدت رکھنا، ان سے محبت رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے چن لیا، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات کے ساتھ شفقت اور محبت فرماتے تھے، اور بارگاہ خدا بندی میں انہیں عظیم مقام حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں، اے نبی کی بیویوں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفاقت نے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت نے
انہیں جہان بھر کی عورتوں میں بے مثل و بے مثال بنا دیا۔ محبوب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سب ازواج مطہرات کو عظمت حاصل تھی، مگر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک انفرادی مقام حاصل تھا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں عرض کیا، بخاری شریف کے حدیث مبارک ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ قال عائشہ، فرمایا عائشہ۔ قلت من الرجال، میں نے عرض کیا مردوں میں کون ہے؟ قال ابوها، ارشاد فرمایا ان کا باپ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سبحان اللہ۔ میرے میٹھے محترم اسلامی بھائی، جو شخص رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرے، اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہے یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کر